اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا، لا تعداد درود و سلام حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آخری نبی ہیں۔ تو آج ایک میرے یوزر نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ میں ابھی گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوا ہوں، تو میں ایگریکلچر بزنس یعنی زرعی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی تفصیل اور مکمل اخراجات کی تفصیل دیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ میں ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ اور زمیندار بھی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو زرعی کاروبار کے فائدے، یہ تمام کاروبار سے زیادہ حلال کاروبار ہے۔ اگر ایک کسان کوئی بھی فصل اگاتا ہے تو انسان یا چرندی یا پرندی یا کیڑے مکوڑے اسے کھاتے ہیں، تو وہ کسان کے درجہ میں صدقہ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو کسان انسانوں کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے تو اس کا بھی اسے درجہ ملتا ہے۔ تو کسان جو فصل یا درخت اگاتا ہے، پودے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی کسان کو ملتا ہے۔ تو میں ضلع اکاڑہ تحصیل دپال پر حجرہ شام مقیم پاکستان کا ہوں۔ تو میں اپنے علاقے کے حساب سے جو ٹھیکہ ہے اور جو میں خود فصل پر خرچ کرتا ہوں اور جو مجھے اس سے آمدن ہوئی، تو میں اس کے حساب سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ زراعت کا کاروبار عبادت سمجھ کر کریں گے تو آپ اس سے اچھا کما سکیں گے، اور اگر وقت، کام اور خرچ نہیں کریں گے تو نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ 10 ایکڑ زمین جو ہے وہ 70,000 روپیہ یہ ہمارے علاقے میں ٹھیکہ ہے۔ تو 10 ایکڑ کا ٹھیکہ جو آپ کو 7 لاکھ روپیہ ایڈوانس نومبر دسمبر میں ادا کرنا پڑے گا، اور جون میں زمین کا قبضہ ملے گا۔ تو پہلی فصل آپ نے 1509 سپر یا کوئی اور ورائٹی سپر کی وہ لگانی ہے، تو کاشت کی جائے گی، تو جس کا خرچہ مکمل جو ہے وہ 35,000 روپیہ، میرا 30,000 روپیہ آیا، میں 5,000 روپیہ زیادہ بتا رہا ہوں۔ یہ 35,000 روپیہ آپ کا خرچہ آئے گا، زمین کی تیاری اور پانی وغیرہ اور جو کچھ اس پہ خرچ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اس میں سے مجھے آمدن جو میرے دام مجھے وصول ہوئے وہ 65 من فی ایکڑ میرے نکلے ہیں۔ تو آپ اسے 45 من اوسط لگا لیں، عام اوسطاً۔ تو اس طرح وہ تقریباً 2,000 روپے میں ہم نے سیل کیے، تو 90,000 روپے کے ہوئے۔ تو 90,000 میں سے آپ نے 30,000 روپیہ 35,000 روپیہ نکال لینا ہے، باقی 5.5 لاکھ روپیہ اس میں سے بچت ہوئی 10 ایکڑ میں سے۔ تو دوسری فصل نومبر میں آلو کی کاشت کی جائے گی، جس کا مکمل خرچہ بیج، 12 بوری اور باقی کھاد وغیرہ، زمین کی تیاری، یہ سب میرا 60,000 روپیہ فی ایکڑ خرچہ آیا۔ تو اس دفعہ تو ماشاءاللہ ریٹ اچھا تھا، اور آلو 120 بوری تک نکلے، 100 تو عام ہی اوسط اس سال رہی ہے۔ تو جس کا ریٹ، لال آلو کا ریٹ 3,000 روپے سیل ہوئے، اور جو سفید آلو ہے اس کا ریٹ جو ہے 2,000 روپے بوری میں سیل ہوئے۔ 100 بوری لگائیں تو 2 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ میں سے آپ 60,000 روپے خرچہ نکالیں، 1,40,000 روپیہ فی ایکڑ اس میں سے بچت ہے۔ تو آپ اوپر والا 40,000 بھی ریٹ کی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ نکال لیں، تو باقی 1 لاکھ روپیہ اس کی بچت ہے۔ تو آپ کے 10 ایکڑ ہیں تو 10 لاکھ روپیہ یہ اس میں سے ہم حاصل ہوئی۔ تو اس کے بعد تیسری فصل جو ہے بہاریہ مکئی کی، جو فروری میں کاشت کرنی ہے، تو فی ایکڑ اس کا خرچہ جو ہے وہ 30,000 روپے ہے، کیونکہ آلو والی زمین میں وہ کھاد کم لگتی ہے۔ تو 30,000 روپیہ آلو مکئی پہ 30,000 روپیہ فی ایکڑ خرچ آیا۔ تو اس طرح آپ کے 10 ایکڑ ہیں، 3 لاکھ روپیہ خرچ آیا۔ تو ہمارا یہ جو بہاریہ مکئی ہے، اس کی اوسط 100 من یا 90 من کی اوسط ہو، تو 90 من بھی لگائیں تو یہ تقریباً 1,000 روپے میں سیل ہوتی ہے۔ تو یہ 90,000 میں سے آپ نے 30,000 روپیہ نکال لینا، باقی آئے گا 60,000۔ آپ 60 سے بھی کم کر لیں، 50,000 روپیہ کر لیں، تو یہ آپ کا 5 لاکھ روپیہ یہ بنا۔
چاول کی فصل سے ہمیں 5.5 لاکھ روپے حاصل ہوئے، اور آلو جو ہے اس میں سے 10 ایکڑ میں سے 10 لاکھ روپے، اور مکی اس میں سے 5 لاکھ روپے، یہ 20.5 لاکھ روپے ہوئے تھے۔ اس میں سے آپ ٹھیکہ جو ادا کیا تھا 7 لاکھ روپے وہ نکال لیں، باقی 13 لاکھ روپے رہ گئے۔ 13 میں سے آپ 3 لاکھ اور بھی ادر مزدوری وغیرہ یا کوئی ریٹ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے فصلوں کے، تو وہ 3.5 لاکھ روپے آپ وہ بھی کم کر لیں، تو یہ آپ کو 10 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ کا 1 لاکھ روپیہ آپ کو سال میں بچت ہو سکتی ہے۔ تو آپ جو اس کے ساتھ اور بھی کوئی بزنس کر سکتے ہیں، کیونکہ ادھر زمین پہ ہی آپ مرغیوں کا فارم یا کوئی کٹے بچڑے کو گوشت والے جانوروں کا فارم اور دودھ والی بھینسوں وغیرہ کا فارم وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ اسے کریں تو یہ ایک برکت والی چیز ہے اور ثواب والا کام ہے۔ تو آپ زکوٰۃ ادا کریں پوری پیمائش کر کے، عشر بھی فصلوں کا ادا کریں، تو آپ کی فصلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتی ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ برکت ہوگی۔ تو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، نماز قائم کریں اور عشر زکوٰۃ ادا کریں اور خوش رہیں۔ تو میں تو آرگینک طریقے سے کاشت کرتا ہوں، تو آپ بھی آرگینک طریقے سے ویسٹ ڈیکمپوزر سے فصلوں کو کاشت کریں اور کھادوں کے اخراجات کم کریں۔ تو خوش رہیں اور میں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔